مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آسیدہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک صاحب الہدیٰ سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب وہ پہلے ایمان والے ہیں، اسلام میں پہلے ہی شامل ہیں، مگر فرمایا پورے شامل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان والے تو تھے مگر کچھ باتوں کا انکار کر دیتے، جو من پسند ہوتی اسے ایکسیپٹ کرتے، باقی ریجیکٹ کر دیتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جو شریعت ہے، اس کی پیروی کرو، اس حکم پہ عمل کرو۔ نبی پاک صاحب الہدیٰ سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت انشاءاللہ العزیز آج ہم سنیں گے اس کی وضاحت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ہم اگر واضح طور پر اس کی تفصیل میں جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمت کے وقت باجا، یعنی جب کسی کو کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا اس پہ فضل ہوتا ہے، اللہ کی اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے، تو اب اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے باجے بجاتا ہے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے طرح طرح کی موسیقی کا پروگرام جو ہے وہ رقص و سرور کا پروگرام وہ سجاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، جب تم پہ میری نعمت آ جائے، جب تم پہ میرا فضل ہو جائے تو پھر اس کا کیا کرو؟ چرچا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ چرچا کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بتاؤ
مگر اس کا غلط استعمال کرنا یا نعمت مل گئی اس نعمت پر باجے بجانا، موسیقی کا پروگرام سجانا یا دیگر طرح طرح کی رسومات یا ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانا جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا، جس کا شریعت نے منع کیا۔ اب اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جو بیان فرمایا ہے کہ باجوں کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا اور لہو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈال دے، دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ یعنی کسی جگہ پر پانی ڈال دیا جائے تو جس طرح جلدی سے وہ سبزہ اگ جاتا ہے دلوں کے اندر، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وہ باتیں یا وہ گانے جو لہو ہیں اور گانے باجے جو میوزیکل پروگرام کے اندر جو انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا اور لہو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے روک دے، غفلت میں ڈال دے، دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے۔ نفاق مانی منافقت، دل میں اس طرح منافقت اگاتی ہے جیسے پانی گھاس اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں ایسے ایمان اگاتا ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و قرآن پاک پڑھنا، حضور نے فرمایا یہ ایمان کی تازگی ہے، اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس سے ایمان قوی ہو جاتا ہے، اس سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر دو شیطان مقرر فرما دیتا ہے، ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر اور دوسرا شیطان دوسرے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو پاؤں سے مارتے ہیں جب تک وہ خاموش نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا گانا دل کو خراب اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اڈھیل کر پگھلا کر سیسا ڈال دے گا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ گانے باجے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانے باجے سننا یہ شہوت کو ابھارتے ہیں اور انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوع میں سے کھایا، یعنی جس شجر کے پاس اللہ نے جانے سے حکم فرمایا کہ اس کے پاس نہیں جانا، جب وہ وہاں پہ چلا گیا، حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو شجر ممنوع کے پاس تو وہاں سے کچھ کھا لیا۔ اب یہ گانے والے یہ کیسے شروع ہوئے، کس نے ایجاد کیے اور یہ کس کی پسند ہے؟ سب سے پہلے ہم نے جو قرآن پاک میں جو آیت مبارکہ تھی وہ سنی ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا پورا دشمن ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ وعدے فرما دیا اس کے قدموں پہ نہ چلو۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام جب اس شجر کے پاس تشریف لے گئے تو شیطان نے خوش ہو کر گانا گایا۔ نیز جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا
بات سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے شیطان نے یہ کام کیا. موسیقی، گانے باجے یہ شیطان کی ایجاد ہے. اس ملعون نے یہ کام شروع کیا. اور آج اگر کوئی شخص گانے باجے کے اندر مبتلا ہے تو وہ شیطان کے قدموں پہ قدم رکھ رہا ہے، شیطان کی چال چل رہا ہے، شیطان کے کام کے اندر وہ مبتلا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سریلی آواز عطا فرمائی تھی کہ آپ بڑے خوش ارحان تھے، اور جب آپ تلاوت کرتے پہاڑوں کو بھی وجد آ جاتا تھا، اور اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے، چرندے اور درندے آواز سن کر جنگلوں سے نکل آتے، درخت جھومنے لگتے، بہتا پانی تھم جاتا، جنگلی جانور وغیرہ ایک ایک ماہ تک کھانا پینا چھوڑ دیتے، چھوٹے بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے، رو رہے ہوتے تو رونا چھوڑ دیتے. آپ کی پرسوز آواز سے بعض اوقات تو انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی. آپ جب کلام فرماتے تو آپ کی آواز سن کر کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر 700 عورتوں نے دم توڑ دیا. 700 عورتیں جو ہے وہ ان کی روح پرواز کر گئی، اس قدر آپ کی سریلی آواز تھی. اب شیطان بڑا پریشان تھا کہ ان کی اتنی سریلی آواز ہے اور لوگ ان کی مجلس میں آ کر ان کا آواز بھی سنتے ہیں اور ان کا کلام بھی سنتے ہیں. اب اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے. شیطان نے کیا کیا کہ شیطان نے بالآخر بانسری اور تنبورا یہ بنایا اور خوب گانا بجایا. اب یہ لوگ دو گروہوں کے اندر بٹ گئے. ایک وہ لوگ جو موسیقی کو پسند کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے کلام کو، آپ کی آواز کو پسند کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو پسند کرنے والے آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے، اور پھر دوسرے لوگ جو موسیقی کو پسند کرتے تھے وہ شیطان کی مجلس میں چلے جاتے اور وہاں پر جا کر کے گانے باجے سنتے. اب میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائی، معلوم ہوا کہ یہ گانے باجے شروع کرنے والا شیطان ہے اور گانے باجے سننے والا یہ شیطان کا پیروکار ہے، شیطان کے قدموں پہ قدم رکھنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ بیان فرماتا ہے جو شیطانی کام ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگو، شیطان کے قدموں پہ قدم نہ رکھو. یہ کل کو کیا کرے گا قیامت والے دن، جب بندہ کہے گا اے مالک و مولا اس شیطان نے مجھے گناہوں کے اندر مبتلا کیا تھا، اس شیطان نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، اس شیطان نے مجھے رہب و شریعت میں عمل نہیں کرنے دیا. جب اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ بندہ شکایت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بلائے گا. شیطان کہے گا مالک و مولا سے پوچھ میں نے کب اس کو روکا تھا، میں نے کب اسے کہا تھا کہ تو نماز نہ پڑھ، میں نے کب کہا تھا شریعت پہ عمل نہ کر، میں نے کب کہا تھا گانے باجے سنا کر، میں نے کب کہا تھا کہ بد نگاہی کیا کر، میں نے تو اس کو گناہوں میں اتارا ہی نہیں. لہذا وہ وہاں پہ مکر رہے گا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آخر کار وہ بری ذمہ ہو جائے گا اور پھر یہ شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائی، اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا. کہ جو شخص نعمت کے وقت موسیقی کا پروگرام کر لیتا ہے، گانے بازوں کا پروگرام بنا لیتا ہے، نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، گھر بنایا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اولاد دی ہے رب کی نعمت ہے، اللہ نے اچھا کاروبار دے دیا رب کی نعمت ہے، اللہ نے کوئی گاڑی دے دی ہے رب کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کچھ بھی انعام عطا فرمایا ہے یہ رب کی نعمت ہے. نکاح یہ رب کی نعمت ہے. اب ان سارے کاموں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو کر کے, اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر کے رب کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ہمیں انعام عطا فرمایا, یہ نعمت عطا فرمائی. بیٹا ہوتا ہے تو عقیقے کا پروگرام کیا جاتا ہے. عقیقہ سنت ہے مگر پروگرام کیسے ہوتا ہے؟ ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ. شادی کی جاتی ہے, شادی نکاح اس میں سنت ہے. اور کس طرح اس نعمت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ, گانے بازوں کے ساتھ, اوتھل بازیوں کے ساتھ. ساری رات موسیقی کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے, گانے بازے چل رہے ہوتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا, صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ رات کو گانے بازے سنیں گے اور گانے بازے سنتے سنتے سو جائیں گے. جب صبح اٹھیں گے تو خنزیر اور بندر بنے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ایمان والے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ ایمان والے بھی ہوں گے, کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, مجھ پہ اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے, نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے. مگر جب رات کو موسیقی کا پروگرام سنیں گے, اب دیکھیں کہ کس گھر میں موسیقی نہیں, اب دیکھیں کہ کس مقام پہ موسیقی نہیں ہے. جہاں پہ اب موسیقی نہیں ہوتی وہاں پہ مزہ ہی نہیں آتا. جس فنکشن کے اندر گانے بازے نہیں ہوتے اس میں سرور ہی نہیں آتا, مزہ ہی نہیں آتا. تو یہ کس قدموں پہ قدم رکھے جا رہے ہیں؟ شیطان کے قدموں پہ قدم رکھے جا رہے ہیں. یہ پروگرام جو موسیقی کا پروگرام ہے, گانے بازوں کا پروگرام ہے, یہ شیطان کا ایجاد کرتا ہے. اور جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ شیطانی کام کر رہا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو رب کا شکر ادا کیا کرو. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر, سورہ نحل کے اندر اور مزید قرآن پاک کی سورتوں کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. جب تک تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں مزید عطا کرتا رہوں گا, مزید تمہیں دیتا رہوں گا. اور جب ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا شدید ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب تک چاہتا ہے انسان کو نعمتوں پر جب وہ شکر کرتے ہیں, جب تک چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. جب تک اللہ چاہتا ہے انسان کو جو نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہیں, انسان جب تک شکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. مگر جب وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میری دولت ہے, میری اولاد ہے, اولاد وبال جان بھی بن جاتی ہے, اولاد عذاب بھی بن جاتی ہے, مال جو ہے یہ بھی عذاب بن جاتا ہے. جب اس کی ناشکری کی جائے گی, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے گی تو پھر یہ چیزیں عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گی. شادی بیاہ میں جو پروگرامز کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے, اب کوئی ہی گھر ایسا ہو جو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ ہو. ادھر شادی ہوتی ہے, چند دن کے بعد لڑائی جھگڑے, بلکہ دوسرے دن کی ولیمے پہ جب جناب وہ ولیمہ ہوتا ہے اس پہ بھی تماشا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بیس, اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں, کبھی اس طرف گئے ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس نعمت کو نافرمانی کی وجہ, نافرمانی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے تو پھر اللہ نے ناراض ہی ہونا ہے. جب رب ناراض ہو گیا تو پھر اس کام کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ اب اسی طرح دیکھ لیجئے کہ 14 اگست کچھ دن پہلے گزری, اس میں بجائے کہ ہم شکر ادا کرتے, بجائے کہ ہم رب کے ہاں
سر پر سجود ہو جاتے اور ان شہداء کے لیے احسان ثواب کرتے، محافل سجاتے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کی اور پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. مگر اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیسے کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ایسے تھوڑی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے دے دی ہے. ان کی بنیادوں کے اندر ہمارے لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہماری ماں بہنوں کا خون ہے، تب جا کر کے یہ پاکستان بنا. 90 سال کی محنت، ایک صدی کی محنت، اور تقریباً 2 کروڑ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے جنہوں نے ہجرت کی ہے. اور اسی طرح 20 لاکھ کے لوگ، 20 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. ماؤں کی عصمت دری کی گئی، بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا. کتابیں پڑھی کہ ہم نے پاکستان کیسے بنایا ہے، مگر اس کو سیلیبریٹ کس طرح کیا گیا ہے؟ اب تو حکومتی سطح پر بھی میوزیکل پروگرام بنایا گیا، حکومتی سطح پر بھی اربوں روپیہ لگا کر کے میوزیکل پروگرام مجرے کروائے گئے اور اس کو اس انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کیا گیا ہے. الامان والحفیظ. جب کسی نعمت کا تم شکر ادا نہیں کرو گے، جب کسی نعمت کو تم ضائع کر دو گے، نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کو شریعت کے مطابق جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے. اب مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، تو جس سے منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، اور جس کا حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے، تو یہ آنکھوں کا شکر ہے. اسی طرح ہمارے کانوں کا شکر کیا ہے؟ کانوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ گانے باجے نہیں سننے، حرام نہیں سننا. تو اس پر اگر ہم پابند ہو گئے، حرام نہیں سنیں گے، جو سنیں گے وہ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہی سنیں گے، تو یہ کانوں کا شکر ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. تو جب انسان کوئی نعمت ملتی ہے ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے، پھر وہ میں واپس بھی لے لیتا ہوں. پھر وہی نعمت زوال کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ پاکستان وطن عزیز، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہاں پر نمازیں پڑھنا مقصد تھا؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ روزے رکھیں؟ کیا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ آزاد گھومیں پھریں؟ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی اسمبلیوں کے اندر اور گھر کے اندر، گلی کوچوں کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ نظام مصطفیٰ قائم ہونا چاہیے. مگر آپ دیکھ لیجئے کہ نظام مصطفیٰ کیسا قائم ہو رہا ہے 72 سالوں میں. 75 سالوں کے اندر
حضور نے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں اس پہ لعنت ہے جو نعمت کے وقت باجا بجا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں پاکستان نعمت ہے جو عطا فرمائی، اتنی قربانیوں کے بعد یہ نعمت عطا فرمائی، اب اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باجے بجائے جا رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مجرے کیے جا رہے ہیں، میوزیکل پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بیچ میں پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ اللہ کے زوال کا ذریعہ، اللہ کی ناراضی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور دیگر جو ہے شہروں کے اندر کس طرح بارشوں کے ذریعے طوفان آیا ہوا ہے اور لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو اس طوفان سے بچ گئے بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ یہ اللہ کا زوال نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب اس کی ناشکری ہے، اس کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ایک تو یہ مختصراً میں نے اس کو عرض کیا کہ دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر ایک، باجا بجانا نعمت کے وقت۔ نمبر دو، میت کے وقت چلانا۔ میت کے وقت چلانا یا مصیبت کے وقت چلانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بے شمار حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں دو کفر کی علامتیں ہیں، کسی کے نسب پر طعن اور میت پر نوحہ کرنا، یعنی چلانا، نوحہ کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر دو کفر کی علامتیں، یہ کافروں کا انداز ہے۔ کیا انداز ہے؟ کسی کے نسب پر لعنت کرنا، اس پہ طعن کرنا، اس پہ انگلی اٹھانا، اور دوسرا یہ کہ میت پر نوحہ کرنا، مصیبت پر چلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، چلا کر رونے والی جب اپنی موت سے قبل توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن کھڑی کی جائیں گی، یوں کہ ان کے بدن پر گندک کا کرتا ہوگا اور کھجلی کا دوپٹہ ہوگا۔ گندک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ ہوگا، یعنی وہ اپنے سینے کو کھجا رہی ہوگی۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے گندک کے کپڑے پہنائے گا اور اوپر سے دوزخ کی لپٹ کا دوپٹہ اڑائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نوحہ کرنے والیاں، چلانے والیاں، مصیبت کے وقت، میت کے وقت نوحہ کرنے والیاں قیامت کے دن جہنم میں دو صفیں جائیں گی، یعنی دو صفیں کی جہنم میں بنا دی جائیں گی۔ وہاں ایسے یہ بھونکیں گی جیسے ٹوٹیاں بھونکیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بیزار ہوں اس سے جو چلا کر روئے اور گریبان چاک کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے سنتے نہیں ہو، بے شک اللہ نہ آنسوؤں سے رونے پر عذاب کرے گا، نہ دل کے غم پر، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہاں اس کے سبب عذاب فرمائے گا، یعنی زبان کے سبب، اس سے جو تم واویلا کرتے ہو، اس سے جو تم چلاتے ہو، نوحہ کرتے ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ عذاب کو نازل فرمائے گا۔ اور بے شک مردے پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے، کہ اب جب میت ہو جاتی ہے تو مصیبت آ جاتی ہے تو وہاں پہ جو عورتیں چلاتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے مردے پر بھی عذاب نازل ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت چلانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے۔ اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں
قرآن پاک کی تفسیر مجمع البیان کے اندر، یہ شیعوں کی تفسیر ہے، اور تفسیر قومی یہ بھی انہی کی ہے۔ اس میں سے ہم نے کیوں دیکھنا ہے یہ ابھی آپ کو واضح ہو جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت لی اور پھر عورتوں سے بیعت لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو بیعت کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ان عورتوں سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، تم انہیں فرما دو، کیا فرمایا؟ ان عورتوں پر نیک کاموں پر بیعت لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں پہ بیعت لے لی، فرمایا کہ یہ آپ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ 28ویں پارے میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مختلف باتوں پہ بیعت لی۔ آخر کار حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کی بھی بیعت کرو کہ تم میری نافرمانی نہیں کرو۔ تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو معروف ہے جو آپ نے فرمایا یہ نافرمانی نہ کرے، یعنی جو نافرمانی نہ کرے، کس بات پہ ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوحے سے روکنا، کپڑے پھاڑنے سے منع رہنا، مقتولین پر ہائے ہائے نہ پکارنا۔ یہ تفسیر مجمع البیان اور تفسیر قومی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کیا ہے، مزید آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں، کون کون سی چیزیں جس سے ہمیں رکنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے منہوں کو نہ نوچو اور اپنے رخساروں کو تماچے نہ مارو اور اپنے بالوں کو نہ نوچو اور اپنے کرتوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو اور اپنے کپڑے سیاہ نہ بناؤ اور ہائے ہائے اور ہلاکت ہلاکت نہ پکارو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے جو مصیبت کے وقت چلاتا ہے، ان پر لعنت ہے جو میت کے وقت چلاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ اب فرمایا کہ اپنے منہوں کو نہ نوچو، اپنے رخساروں کو تماچے نہ مارو اور اپنے بالوں کو نہ نوچو، اپنے کرتوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو اور اپنے کپڑے سیاہ نہ بناؤ۔ اس پہ بھی ذرا غور کیجیے، اپنے کپڑے سیاہ نہ بناؤ اور ہائے ہائے اور ہلاکت ہلاکت نہ پکارو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیعت کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہاں پر واضح طور پہ بیان فرما دیا، یہ جو بھی معاملہ ہے یہ کفر کا تھا، جہالت کا معاملہ تھا کہ جب ان کے ہاں کو میت ہو جاتی، جو فوتگی ہو جاتی، تو وہاں پر وہ اپنے چہروں پہ تماچے مارتی، اپنے گریبان کو پھاڑ لیتی، اپنے بالوں کو نوچتی اور اس طرح جو ہے وہ اپنے چہروں پر تماچے مارتی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی مجھے بیعت دو، اس پہ بھی بیعت دو۔ اور بیعت کیا تھی؟ حلف ہوتا تھا، قسم ہوتی تھی کہ اس پہ بھی بیعت دو کہ تم نے یہ کام میت پہ نہیں کرنے اور سیاہ کپڑے بھی نہیں بنانے۔ یہ جہالت کا دور تھا کہ جب میت ہو جاتی تو سیاہ کپڑے پہنے جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی عورتوں سے جب بیعت کرتے تو آپ فرماتے کہ میت پہ نوحہ نہیں کرنا اور سیاہ کپڑے نہیں پہننے۔ آقا کریم علیہ السلام نے میت پر سیاہ کپڑے پہننے سے خاص کر منع فرمایا۔ سیاہ کپڑے پہننا عموماً جائز ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے خود دھاری دار سیاہ کپڑے پہنے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مگر میت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ میت کے وقت سیاہ کپڑے پہننا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہاں پر واضح طور پر بیان فرمایا، سیاہ کپڑوں کا بھی اس میں ذکر فرما دیا۔ تو میرے پچھلے پیارے محترم اسلامی بھائی، اس سے ذرا غور کیجئے کہ محرم کے اندر یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ لعنت کا سبب جو ہے وہ محرم میں ایسے لوگ بنے کہ جنہوں نے نعمت کے وقت باجا بجایا اور مصیبت کے وقت رونا پیٹنا کیا، چلانا وبیلا کیا، نوحہ کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ رب
امام علی مقام، امام تشنقام، امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا کو شہید کیا ہے. اس لیے یہ سوگ کے دن ہے، اور سوگ جو ہے وہ کالے کپڑے پہن کے منانا چاہیے. اور حضور نے فرمایا سوگ صرف 3 دن کا ہے، صرف 3 دن کا سوگ ہے، اس کے علاوہ چوتھے دن سوگ کرنا حرام ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر کس چیز کو بچانے کے لیے گئے؟ شریعت کو بچانے کے لیے. اب اسی شریعت کو بچا کر کے آپ نے اپنا کپڑا پہنا دیا. اپنے چھوٹے ننھے بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جس جن کی عمر 6 ماہ کی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور شریعت کو بچا دیا. اور آج اسی شریعت کی پامالی کر کے لوگ کہتے ہیں ہم امام حسین سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، ہم امام حسین سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا سوگ 3 دن کا ہے، 3 دن کے بعد چوتھے دن سوگ کرنا حرام ہے. اب تو یہ 1400 سال گزر گئے، اب کس چیز کا سوگ؟ غم آنا، درد ہونا. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تمہارے غم کے بارے میں تم سے پوچھے گا، نہ تمہارے دل کی کیفیت کے بارے میں تم سے پوچھے گا. ہاں جو تم وغیرہ کرتے ہو، جو شور مچاتے ہو، جو نوحہ کرتے ہو، اس میں تمہاری گرفت ہوگی، اس میں تمہیں عذاب ہوگا. اب یہ جو سوگ مناتے ہیں، ایک تو یہ حرام ہے، دوسرا اہل سنت و جماعت ان کو دیکھا دیکھی جو کالے کپڑے پہنتے ہیں ان کی کو سمجھ نہیں آئی یہ کیوں پہنتے. یہ دن با دن جو ہے وہ رواج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. سڑکیں کالی ہو گئی جناب، گلی محلہ کالا ہو گیا. واہ کیا وجہ ہے؟ کیا سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے؟ تو قیامت والے دن اس کا جواب نہیں دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس انداز کے ساتھ جس کا بھی تشخص جو ہے وہ اپنائے گا، جس کا انداز اپنائے گا، کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. کہ آپ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو کالے کپڑے پہنوائے، جنہوں نے